بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اگلا قرآنی سفر ہے سورۃ الواقعہ۔ واقعہ کے معنی ہے ضرور وقوع پذیر ہوگی، ضرور ہو کر واقعہ رہے گی۔ ایمان والیوں، قرآن کریم میں قیامت کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، کبھی الصافہ، کبھی القامہ، کبھی الازافہ، اور اسی طرح اس کا نام الواقعہ بھی ہے، کیونکہ یہ ضرور وقوع پذیر ہوگی، ضرور ہو کر رہے گی۔ اس کے ہونے میں، اس کے نہ ہونے میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کو روک سکے۔ تو یہ ہونے والی ہے اللہ کے حکم سے، تو اس لیے اس کو الواقعہ کے نام سے کہا گیا ہے۔ اس سورہ میں آپ کو 3 رکوعات، 96 آیتیں، 396 اس کی آیتیں، 378 کلمات اور 1703 حروف ملیں گے۔ ایمان والیوں، سورہ واقعہ کا جب آج آپ مطالعہ کریں گی تو اس میں آپ کو 3 چیزوں کا ذکر بار بار اور بڑے فصاحت کے ساتھ ملے گا، یعنی کہ 3 چیزیں اس میں زیر بحث ہیں۔ ایک توحید، دوسری قیامت، اور تیسرا قرآن پاک کی عظمت کا انتہائی ذکر آپ کو سورہ واقعہ میں ملے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سفر کی طرف میں، جو کہ ہماری سورہ ہے سورۃ الحدید۔ ایمان والیوں، حدید کے معنی ہے لوہا۔ یہ 4 رکوعات، 29 آیتوں، 544 کلمات، 2476 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کے مضامین میں جو آج آپ مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گی کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا ذکر ملے گا، منافق مرد اور منافق عورتوں کا ذکر ملے گا، اور اللہ کو قرض حسنہ ادا کرو، وَيُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا کہہ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو کہ ہماری تنظیم یعنی کہ مقبوضہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موومنٹ کی بنیادوں میں سے بھی ایک بنیاد ہے، جس کے اوپر بنیاد رکھی گئی۔ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اس کا ذکر آپ کو سورہ الحدید میں ملے گا۔ لوہے کو پیدا کیا، اس کا ذکر آپ کو سورہ حدید میں ملے گا۔ دونوں کی نسلوں میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اس کا ذکر ملے گا۔ اور آخر میں رہبانیت کی نفی کا ذکر آپ کو سورہ الحدید میں ملے گا۔ ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الحدید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رب رحیم نے، کون ہے جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے اس کے مال کو، اس کے لیے اس کے علاوہ اسے شاندار اجر بھی ملے گا۔ کون سا اجر ملے گا؟ شاندار۔ کون سا اجر ملے گا؟ شاندار۔ شاندار اجر ملے گا۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری تنظیم مقبوضہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موومنٹ کی بنیاد 3 قرآنی آیتوں پر رکھی گئی، جس کا میں آپ کو ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتی گئی۔ پہلی آیت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور اللہ کی مخلوق کو مایوسیوں سے نکالنے کے لیے مقبوضہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موومنٹ اپنے کام سر انجام دے رہی ہے، کہ معاشرتی برائیوں کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ جہیز، سود، ذخیرہ اندوزی اور جتنی بھی شادی بیاہ یا غمی خوشی کے تقریبات میں جو غیر اسلامی خرافات کی جاتی ہیں، تکلفات کی جاتی ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو مایوسی سے نکالنا۔ دوسری جو ہم نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، مفہوماً ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود میں تبدیلی پیدا نہ کر لے۔ تو یہاں پر مقبوضہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موومنٹ حکومت اور عوام دونوں سے گزارش کر رہی ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھائیں، کیونکہ اللہ ان پر رحم نہیں کرتا جو خود پر رحم نہیں کرتے۔ تیسری جو بنیاد مقبوضہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موومنٹ کی ہے، وہ ہے وَيُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسنہ ادا کرے، چاہے وہ مال کے ذریعے، چاہے وہ عام مال کے ذریعے، یعنی کہ چاہے روپے پیسے کے ذریعے
یا پھر اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی زندگی کو بدلنے کے ذریعے۔ تو ایمان والیوں، پہلے میں آپ کو ان لوگوں کا ذکر بتانا چاہتی ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے عبایا پہنی ہوئی تھی اور اس کو آگے باندھا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر نے ایسی عبا پہنی ہوئی ہے جسے سامنے سے کانٹوں نے بقیہ کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سلام ابو بکر صدیق کو پہنچائیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کا سلام ابو بکر صدیق کو، سبحان اللہ۔ ایمان والیوں، بڑا مقام ہے یہ میرے نبی کے جو جانشین صحابہ ہے نا، نہ عمر کم، نہ عثمان کم، نہ علی کم، نہ صدیق کم، یہ چاروں یار اپنی اپنی جگہ ایک مقام اور درجہ رکھتے ہیں، اور یہی مقام والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں اللہ اور اس رسول کی در کی کامیابیاں عملی صورت میں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ستاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بھی کسی کو حقیر جاننے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ تو ایمان والیوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سلام ابو بکر صدیق کو پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا اس فقر و تنگ و دستی پر وہ خوش ہے؟ تو کیا آپ اس فقر و تنگ دستی پر خوش ہیں یا ناراض؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو سلام پہنچایا اور یہ سوال پوچھا۔ اس پیکر تسلیم و رضا نے کتنا پیارا جواب دیا، عرض کیا، یعنی میں اپنے رب پر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تجھ پر راضی ہوں جس طرح تو مجھ پر راضی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رو پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، جس خدا نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تمام حاملین عرش اس قسم کی عبائیں پہنے ہوئے ہیں اور اسی طرح کے خلال کیے ہوئے ہیں، اسی طرح کے آپ کے اس یار نے کیا ہوا ہے، یعنی کہ جس طرح کا لباس آپ کے یار نے پہنا ہوا ہے اسی طریقے سے عرش پہ بھی پہنا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیوں، اب یہ فرما کر جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، یاد رکھیں یہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر رہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دیا، اپنی مال، اپنی جانی قربانیاں دی، کہ وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ان سے راضی ہوگا جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے مال لی، اپنی جانی قربانیاں دی۔ ایمان والیوں، مزید اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ایک نئے انداز میں دی جا رہی ہے، جو کہ ہم نے آپ کو آیت سنائی، اس سے متعلقہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بتانا چاہ رہی تھی، جو میں بتا چکی۔ اب میں چلتی ہوں، جو ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی کا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور یہ بڑا منفرد سا، بڑا خوبصورت سا اللہ تعالیٰ نے نظام انٹروڈیوس کروایا کہ دیکھو اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہماری کتنی خیر خواہی رکھتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتا کہ جہاں پر اس کے بندے کی فلاح اور کامیابی مقصود نہ ہو۔ ایمان والیوں، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو مال تم خرچ کرو گے اس کی حیثیت قرض کی ہوگی۔ کس کی حیثیت؟ قرض کی ہوگی۔ جسے قرض لیا جاتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپس ادا کرے۔ اسی طرح راہ خدا میں جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہوگا کہ وہ اسے ضرور لوٹائے گا۔ ایمان والی، یہاں پر ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
مطلق قرض دینے کی ترغیب نہیں دلائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ تو رازق ہے نا، وہ جیسے ہم ایک دوسرے کے مخلوق ہوتے ہیں ویسا نہیں۔ تو مراد ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو مطلق جو قرض دینے کی ترغیب ہے وہ نہیں دلائے گی، بلکہ قرض حسنہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور قرض حسنہ تب ہوگا جب اس میں بقول علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرجہ ذیل شرائط کہتے ہیں کہ پائی جائے گی تو وہ والا قرض کہ پہلا کیا کہ مال حلال ہو، اعلیٰ درجہ کی چیز ہو، خود بھی اس کی اشد ضرورت ہو، خود بھی اس کی اشد ضرورت ہو لیکن آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، پوشیدہ طور پر دیں، احسان نہ جتائیں، اذیت نہ پہنچائیں، مقصد فقط رضا الہی ہو، جتنا بھی خرچ کریں اسے تھوڑا خیال کریں کہ جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہیں اس کو بہت والی تو بات کرنی نہیں نا، تھوڑا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور ان آیات کو سن کر صحابہ کرام پر کیا اثر ہوتا تھا اس کا اندازہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ کی صورت میں بتانا چاہتی تھی کہ جب اتنی خوبصورت چیزیں اللہ کی طرف سے آتی تھی نا تو صحابہ نیکی کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، ادھر حکم الہی ہوا ادھر تعمیر الہی ہو گیا۔ تو ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اتنی متاثر کن تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بندہ جب اللہ کا، جس کے ایمان، شرط یہ ہے کہ جس کا سینہ ایمان سے منور ہو، جس کا قلب نورانی ہو۔ تو ایمان والیوں، صحابہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان میں ایک صحابی حضرت ابو الدحداح حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ وہ بولے اپنا دست مبارک مجھے دکھائیے، یعنی اپنا دست مبارک مجھے دے دیجیے۔ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اپنے ہاتھوں میں لیا، انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور گزارش کی کہ میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں قرض دیا، اللہ کی راہ میں اپنا یہ باغ میں نے قرض دیا۔ اس باغ میں ایمان والیوں کھجور کے 600 درخت تھے۔ کتنے؟ 600 درخت تھے، اور ان کی بیوی اور بچے بھی اسی میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابو الدحداح یہ کرنے کے بعد اپنے باغ کی طرف آئے اور باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، اے دحداح کی ماں۔ اس نے جواب دیا لبیک، میں حاضر ہوں میرے شوہر۔ تو آپ نے اسے حکم دیا کہ اس باغ سے بال بچے لے کر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ کیا دے دیا ہے؟ اور سبحان اللہ، اس نے ایک وقت بی بی کا جواب سنو اللہ والی کا، کہ اس نے کہا جب اس نے یہ سنا تو پکار اٹھی، اے دحداح کے باپ، تم نے بڑا نفع والا سودا کیا ہے۔ خود بھی باہر نکلی، اپنے بال بچے اور ساز و سامان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو یاد رکھو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ اللہ 10 سے 7 گنا تک تمہیں عطا فرمائے گا، یا اس سے بھی زیادہ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ کتنی بختوں والی بیوی تھی کہ جس نے جب شوہر نے سب کچھ دے دیا اس نے کہا تم نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا ہے۔ یہیں پر اگر ہم دنیا داروں کو دیکھیں تو دیندار کو شوہر ایسے کر کے آ جاتا، راہ خدا میں دے کر آ جاتا تو کیا مزاج ہوتا، وہیں پر ایمان والیوں یہ مزاج ہوتا کہ تم نے میرے لیے کیا رکھا ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، بچوں کے لیے کیا کیا ہے، ایسے تان و تشنیع کر کے اس کے اس ایمانی جذبے کو وہ ٹھیس پہنچاتی۔ تو سبحان اللہ، ہمارے لیے ایسی بیگمات، ایسی بیویاں، ایسی عورتیں آئیڈیل ہونا چاہیے کہ جن کے شوہر دین کے لیے کرتے ہیں تو وہ اس میں ان کی رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ ان کی فراخ دلی کو جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ اس پہ خوش ہو کر اس کے ساتھ راضی رہتی ہے، اس کے ساتھ راضی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیگمات اور ایسی بیویوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والیوں، مزید سورہ الحدید میں جب آپ مطالعہ کریں گی تو رہبانیت اس کا ذکر بھی ملا ہے، اور رہبانیت کیا ہے یہ میں آپ کو سورہ الحدید کے روشنی میں بتانا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، ہم نے
اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضائے الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جیسے اسے نبھانے کا حق تھا۔ ایمان والیو، دین اسلام اپنے اندر بڑا ایک حسین امتزاج رکھتا ہے دین اور دنیا کا۔ دین اسلام ہمیں قطعاً یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم دنیا کو خیر بات کہیں اور دین کے نام پر ہم کٹ کے سب سے رہیں، بلکہ یہ اس کا اتنا حسین امتزاج ہے کہ آپ دنیا میں رہو، آپ لوگوں میں رہو، لیکن صرف اپنی زندگی کا طرز دنیا داروں کی طرح نہ کرو، دین داروں کی طرح کرو۔ ایمان والیوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام عبد کے فرزند، اے ام عبد کے فرزند، کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کو کہاں سے اختیار کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر لوگ غالب آ گئے اور انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا۔ اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے ساتھ جنگ کی تو 3 مرتبہ انہیں شکست ہوئی اور صرف چند لوگ زندہ بچے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی تو وہ ہم سب کو مار دیں گے، ہم سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے، اور ایک شخص ایسا بھی نہیں بچے گا جو دین حق کی طرف لوگوں کو بلائے۔ لہٰذا انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں منتشر ہو جائیں، پھیل جائیں، یہاں تک کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لائیں، جن کی آمد کا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ بس وہ پہاڑوں میں، غاروں میں دور دور جا کر منتشر ہو گئے اور انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا۔ ایمان والیوں میں سے کچھ لوگ تو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور بعض نے کفر اختیار کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اسی طرح اللہ کے بندے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر فوکش ہو گئے اور اپنی ساری زندگی عبادات و ریاضت میں بسر کر دی۔ اس حدیث سے ایمان والیوں یہ بات تو واضح ہو گیا کہ جبر و تشدد کے ان واقعات میں سے ایک جو اضطراری فعل تھا، یعنی کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ ان کا مقصد معاذ اللہ دنیا ترک کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا دین جو عیسیٰ کی شریعت ہے اس کو بچانا اور اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آپ کے بعد مبعوث ہونے والے تھے اس کی وہاں تک جانا۔ ایمان والیوں، اب یہاں پر کچھ تو جنہوں نے رہبانیت اختیار کی، انہوں نے اہل دنیا سے کنارہ کشی، دین عیسوی کی روح رواں سے، جو کہ وہ قطعاً اس لیے نہ تھی کہ وہ دنیا سے کٹ کر رہنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر نہ انسان، کیونکہ جو ایمان والیوں دنیا سے کٹ جاتا ہے پھر وہ ترقی کی منزلوں کی طرف نہیں جاتا، تو اس کے بغیر نہ انسان روحانی ترقی کر سکتا ہے اور نہ اسے قرب الہی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو جابر اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجبوراً یہ قدم اٹھایا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اسی کو دین بنا لیا، اسی کو اپنا شیوا بنا لیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں اختراعات کا اضافہ ہوتا گیا اور لوگوں نے اپنے اوپر تشدد اور پابندیوں کا اتنا بوجھ ڈال لیا کہ زندگی وبال ہو کے رہ گئی۔ کلیسا کی خانقاہی جو نظام کی تاریخ اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹا اور ازدواجی زندگی کو بھی خیر بات کہہ دیا، یہاں تک کہ جو شخص کسی مذہبی خدمت کو سر انجام دینے پر مقرر ہوتا تو اس کے لیے شادی شدہ ہونا ایک عیب جو ہے نا وہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو ایمان والیوں، ایسے جو خرافات، اب یہ کیسے ممکن
ہے کہ ایک شخص چاہے وہ دین کے کام پہ دین کے امور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو، اپنے ماں باپ سے کٹ جائے، وہ اپنے بچوں سے کٹ جائے، وہ اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے یا اپنے پیاروں سے کٹ کر، یہ ایسا ممکن نہیں۔ دین اسلام ایسی چیز کی ترغیب بہرحال نہیں فرماتا۔ اس وقت کے لوگوں نے چونکہ ان کو خیر کی نیت سے اختیار کیا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس میں اور زیادہ خرافات کرتے ہوئے اس کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا کہ یہ انہوں نے تعصب بنا دیا کہ جو دین پہ کی راہ میں لگتا ہے وہ دنیا کے معاملات سے ہٹ جاتا ہے، حالانکہ دین اسلام ایسی کسی چیز کی ہمیں ترغیب نہیں دیتا، صرف اتنا کہتا ہے کہ دنیا میں رہو، ضرور رہو، صرف دنیا دار نہ بنو، دنیا کو راضی کرنے کے چکروں میں نہ پڑو، بلکہ اپنے اس رب کو بھی یاد رکھو جس نے یہ دنیا بنائی ہے، دینداری اختیار کرو۔ یہ ہمارے اسلام کا مزاج۔ یہ تھی سورہ الحدید۔ اب ہم اپنی اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سورہ المجادلہ۔ ایمان والیو، اس کے دو نام ہیں، ایک المجادلہ، اس کا معنی ہے بحث و تکرار، اور دوسرا نام المجادلہ، یعنی ایک فتح کے ساتھ اور ایک کسرہ کے ساتھ، اور اس کا معنی ہے بحث و تکرار کرنے والی۔ اس میں 3 رکوع، 22 آیتیں، 473 کلمے اور 1792 حروف ہیں۔ ایمان والیوں، آج جب آپ سورہ المجادلہ کا مطالعہ کریں گی تو اس میں جن چیزوں کا آپ کا سامنا پڑے گا اس کو تحریر فرما لیجیے۔ ابتدائی 4 آیتوں میں ظہار کا جو مسئلہ ہے وہ تفصیلی بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ظہار کا مسئلہ کیا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں منافقین کی سازشوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیت 11، 12 اور 13 میں مجلسی آداب کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر، جس کو حزب الشیطان اور حزب اللہ کے نام سے پکار کر ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان والیوں، اس میں اگر ہم مجادلہ کریں گے اس کا معنی، تو اس میں ایک بحث و تکرار کرنے والی کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت خولہ بنت صلبہ اپنے چچا زاد اوس ابن سامت کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی۔ حضرت اوس جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا، بات پر وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے۔ ایک روز جھگڑتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ۔ ایمان والیوں، زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق کے الفاظ تھے۔ حضرت خولہ نے یہ سنا تو از حد پریشان ہوئی کہ بڑھاپے میں اپنے گھر کے اجڑنے کا غم اور اپنے ننھے بچوں کی پرورش وغیرہ کی فکر سے وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئے۔ بالآخر وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اپنے سارے غم کا اظہار فرماتی ہیں کہ اس طریقے سے میرا معاملہ ہوا ہے، اور آ کے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسئلے کے بارے میں ابھی مجھ پر کوئی حکم بذریعہ وحی نہیں آیا ہے۔ وہ بار بار عرض کرتی رہی کہ میں اس پیرانہ سالی میں کہاں جاؤں گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا بنا بنایا گھر اجڑ گیا۔ تو ایسی ہی باتیں ہوئی، یعنی اپنے دکھ کو بیان کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جواب فرماتے رہے کہ ابھی میرے پاس ایسا کوئی حکم نہیں آیا جو میں آپ کو بتا سکوں۔ تو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر وحی طاری ہو گئی، اور اس مسئلے کے بارے میں تفصیلی احکام سورہ المجادلہ میں ہمیں ملیں گے۔ کون سے احکام؟ تفصیلی احکام ملیں گے۔ ایمان والیوں، تو اس لیے بہترین یہ بات ہے کہ آج آپ سورہ المجادلہ کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ظہار، یعنی کہ وہ شخص جو قسم کھا لے اور اپنی بیوی کو ایسے القاب سے پکارے کہ تو میری ماں کی مانند ہے وغیرہ وغیرہ، تو شریعت اسلامیہ نے پہلے بھی اس بات کی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ ایسی چیزوں کو طلاق کا ہونا نہیں قرار دیا۔ ہاں، یہ ضرور کہا ہے کہ بعد وقت وہ اپنی زبان سے نکلتے ہوئے الفاظوں کے اوپر اپنا گرفت رکھو، اور ایسے الفاظوں کو مت کہو جس سے تمہارے اپنے حقیقی رشتے کی بھی تعظیم نہ رہے۔ تو ایمان والیوں، بہرحال سورہ المجادلہ ہمیں ظہار کے مسئلے کے حوالے سے تفصیلی بیان دے گی، جو آج انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں ایمان والیوں، مجلسی آداب، یعنی جب آپ محفل میں یا مجلس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو اس کی آداب بھی آپ کو سورہ المجادلہ میں ملیں گے کہ جب تم کسی محفل میں بیٹھے ہو
اور باہر سے کوئی آدمی آ جائے تو سکڑ جاؤ، یعنی اس کے لیے جگہ بناؤ اور اس کے لیے ایسا اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ایسا دکھاؤ کہ کتنے ادب اور مؤدب سے میں بیٹھی ہوئی ہوں، تم بھی اسی ادب سے بیٹھ جاؤ، لیکن جگہ بہرحال اس کے لیے ضرور بناؤ اگر جگہ کی کمی ہو، خاموشی کے ساتھ میں، نہ کہ اس سے دنیاوی باتیں کرنا شروع ہو جاؤ۔ اسی طرح کیونکہ کئی رسمیں جو عہد جاہلیت میں ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، وہ اس کو ترک نہیں کرتے تھے، وہ ان محفلوں اور مجلسوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ ہم نے آپ کو قرآن پاک کی صورت میں بتایا کہ کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت شروع ہوتی تھی تو وہ کیا وبا آرائی شروع کر دیتے تھے، شور کرنا شروع کر دیتے تھے کہ قرآن کا حق پیغام نہ خود سنے نہ دوسروں کو سننے دے، اور وہ اصل میں اس قرآن کو دبانے کی تو جو ان کی سازش تھی، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں، میری موجودگی کو وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں مجلس کے آداب کے حوالے سے بتایا ہے۔ اللہ پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والیوں، مزید جو ہمارا قرآنی سفر ہے وہ ہے سورہ الحشر کے حوالے سے۔